الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: يا أيها الناس قد أزلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ شامل حال ہو رہی ہے کہ وہ ماہ مقدس جو رحمتوں والا، مغفرتوں والا، بخششوں والا، اپنے شب و روز کے خریدوں میں بے شمار انعام و اکرام، اللہ کے احسان ہمارے لیے لے کر آ رہا ہے، بس اب چند ساعتوں کی دوری پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج رات چاند رات ہو جائے اور کل روزہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ثابتہ ہے کہ آپ شعبان ہی کے مہینے میں رمضان المبارک کی تیاریاں کرتے تھے، اور اس طرح کہ جیسے کسی برسوں کے بچھڑے ہوئے مہمان کی اطلاع آ جائے کہ وہ آنے والا ہے، تو پھر وہ گھر والوں کی اور اس کے عزیزوں کی، اس کے رشتہ داروں کی جو ہے پھر وہ انتظار کی جو گھڑیاں ہیں نا، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ دن کاٹتی ہوں گن کے، پتہ نہیں انتظار کے، انگلیوں پہ دن کاٹتی ہوں دن انتظار کے، تو ایسی صورتحال ہو جاتی ہے۔ کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا کچھ کم نہیں ہے ملاقات مسیح و خضر سے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے اب رمضان میں کتنے دن رہ گئے ہیں، آج شعبان کی کیا تاریخ ہے، اس طرح کی جو ہے نا وہ بے چینی کہ اتنا عظیم المرتبت مہینہ ہے، اتنا پیارا مہینہ ہے، اتنا زبردست مہینہ ہے، اتنا بڑھیا مہینہ ہے۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما۔ برکتوں سے مراد یہ کہ وہ ہمیں عافیت عطا فرما، کہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں بیمار نہ ہو جائیں، کہیں دنیا سے ہی نہ چلے جائیں، کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ میسر آ جائے۔ یہ دعائیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ رمضان کی آمد سے 6 ماہ پہلے ہی رمضان کی تیاریاں کرتے اور اس کی آمد کی، اور حضور جب اس طرح کی ترغیبات ارشاد فرماتے تو جب رمضان المبارک آ جاتا تو اس میں کمر کس لیتے، پھر عبادت الہی میں، ریاضت الہی میں، اور رمضان کے تقاضوں میں اور روزے کے تقاضوں میں جو ہے پھر ایسے دھت جاتے، پھر وہ کام کرتے کہ پھر یہ انہیں کا خاصا تھا۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو بقیہ 6 مہینے پھر اس میں کیے گئے اعمال کی قبولیت کی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو پورا سال ہی رمضان کے چکر، 6 مہینے اس کی آمد کی دعائیں، اور پھر دوسری 6 مہینے اس کے میں کیے گئے اعمال کی قبولیت کی دعائیں۔ تو یہ انداز تھا جی ان کا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے تحریک اسلامی کی جو
امیر ثانی تھے حضرت میاں طفیل محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کی عمر 80 سے متجاوز ہو گئی، بڈھے ہو گئے بہت زیادہ، صحت بھی خراب تھی، کمر کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، سماعت اور بصارت بھی متاثر تھی، نہ اچھی طرح سے انہیں دکھائی دیتا تھا، نہ پوری طرح سے انہیں سنائی دیتا تھا۔ مسجد میں وہ نماز کے لیے جاتے، ویل چیئر پر، تو ان کا نواسا یا پوتا ان کے ساتھ اس کو پش کرتا، اور آپ جو ہے وہ نماز کے ساتھ میں نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہوتے، تو امام صاحب کی آواز ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ وہ پوتا یا نواسا جو ہے وہ اونچی آواز سے اس طرح بابا جی کے کانوں کے قریب ہو کے اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ کہتا، تو حضرت میاں صاحب جو ہے وہ رکوع سجدہ کرتے۔ تو اس پیران سالی کے عالم میں کسی نے ان سے پوچھ لیا ہمت کر کے، جا کے کانوں کے قریب ہو کے، کہ بابا جی اب آپ کو کوئی اس دنیا سے رغبت ہے، کوئی ایسی تمنا جو پوری نہ ہوئی ہو، کوئی ایسی خواہش جس کی آپ تکمیل چاہتے ہو، کوئی آپ کے دل میں کوئی آرزو باقی ہے؟ تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، نہیں بیٹا، مجھے اب دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، مجھ سے جو بن پڑا اللہ کی دین کی خدمت کے لیے، اس کی اقامت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے جتنی میں جدوجہد کر سکتا تھا، میں نے اپنی جوانی کی ساری رعنائیاں اس پہ قربان کی۔ قید و بند کی مصیبتیں آپ سب جانتے ہیں تاریخوں میں، تو مجھے جو ہے وہ کسی چیز کی کوئی خواہش باقی نہیں۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انسان جو ہے نا یہ کمزور ہے، یہ جتنا بوڑھا ہوتا رہتا ہے اس کی خواہشات جو ہے وہ جوان ہوتی رہتی، تو کوئی نہ کوئی خواہش تو باقی ہوگی جس کی تکبیر آپ چاہتے ہوں گے۔ تو حضرت میاں صاحب نے کہا بیٹا بس ایک خواہش ہے۔ اس نے کان کھڑے کی کہ یہ بابا پتہ نہیں اب کس خواہش کا اظہار کرے گا۔ تو حضرت میاں صاحب نے کہا بیٹا یہ جو رمضان آ رہا ہے دعا کرو بس مجھے یہ مل جائے کہ اس کے اندر میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جو ذمہ داری میرے اوپر تھی، اور اس میں کوئی فرگزاشت رہ گئی، کمی بیشی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، میں اس میں پوری طرح سے اس کا حق ادا نہیں کر سکا، تو میں معافی مانگ لوں، تو میں اپنا دامن جو ہے اس طرح صاف کر کے اس رمضان کے مہینے۔ احباب گرامی، جن لوگوں کے دل میں اس ماہ مقدس کی اہمیت ہوتی ہے، ان کی سوچ اس طرح ہوتی ہے۔ ہمارا کیا حال ہے جی؟ ذرا یہ سوچیں نا، استقبال رمضان پر آپ نے محترم خالد محمود عباسی بھائی کا درس بھی سنا ہے پچھلا، انہوں نے بھی بہت ضروری باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ تذکیر کی محفل ہے، میں کچھ اس میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں محترم ڈاکٹر صاحب کے حکم کی تعمیل میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہو گیا ہوں، اور یہ سنت ہے کہ استقبال رمضان پر رمضان سے پہلے گفتگو کی جائے، اس کی تیاری کی جائے۔ کچھ معلوم نہیں کہ یہ رمضان ہمیں ملتا یا نہیں ملتا، احتساب نفس کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میں اور آپ اگر اپنے تئیں غور کریں، ہمارے کتنے عزیز و قارب جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے، ہم نے مل کے روزے رکھے، افطاریاں کی، سحریاں کی، شب بیداریاں کی، پیما والے بھی جو ایک شب بیداری کرتے ہوئے بھی ایک مرتبہ موقع ملا تھا، مقدس ٹاؤن اور مرکز اسلامی میں عید الفطر منائی ہم نے، لیکن اس مرتبہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ میں خود اپنے خاندان کے، اپنے عزیز و قارب میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے محلے کے ساتھیوں، مسجد کے ساتھیوں، جماعت کے ساتھیوں غور کرتا ہوں تو درجن پر افراد میں گن سکتا ہوں کہ جو پچھلے سال تھے اب نہیں، اور کچھ معلوم نہیں کہ جو آج ہم یہاں استقبال رمضان کی اس محفل میں بیٹھے ہیں، ہمیں آئندہ سال رمضان ملتا ہے یا نہیں، یہ بھی کچھ معلوم ہے کل پرسوں آنے والا بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کی قدر کیجئے، اس کا استقبال کیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمیں امام ابن حبان نے نقل کی ہے، اور ترہیب و ترغیب میں بھی اس کو لے کر آئے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ہمیں جمع کیا اور فرمایا کہ ماذا یستقبلکم وما تستقبلون، 3 بار فرمایا ماذا یستقبلکم، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے، وما تستقبلون، اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو، کون تمہارا استقبال کرنے آ رہا ہے، تم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہو۔ صحابہ کرام کانپ گئے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی اور کہا ہے اللہ کے سچے رسول کیا بات ہے، کوئی نئی آیا کریم قرآن عظیم شان میں نازل ہوئی ہے، کوئی نیا حکم، کوئی نئی وحی آئی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، کوئی وحی نہیں آئی ہے، کوئی نئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے۔ عرض کیا کہ پھر کوئی لشکر جرار، کوئی فوج کشی کر رہا ہے، کوئی حملہ آور ہونے والا ہے جس کے لیے آپ خبردار کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، کوئی لشکر بھی نہیں آ رہا۔ تو عرض کیا کہ پھر ہم بتائیے کہ کس کا استقبال ہم کرنے جا رہے ہیں اور کون ہمارا استقبال کرنے آ رہا ہے۔ تو اللہ کے سچے رسول نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے کہ اس کے آتے ہی پہلی رات میں اہل قبلہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اس طرح اشارہ کیا اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کی طرف کہ مغفرت کا پروانہ لے کر یہ داخل ہوتا ہے یہ۔ اور بخاری اور مسلم کی اٹوٹ روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک داخل ہوتا ہے، سلسلت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں شیاطین۔ وفتحت ابواب السماء، اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں اور ان میں کوئی کھلا نہیں رہتا۔ اور پھر ایک منادی ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے برائی کے طلبگار آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اس شر کے طلبگار، برائی کے چاہنے والے تو رک جا، سٹاپ، تیرے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین جو ہے ان کو قید کر دیا گیا ہے، جہنم کے دروازوں کو لاک کر دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، آسمانوں میں رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، تو رک جا۔ یہ مہینہ تو اللہ کے دوستوں کی تلاش میں ہے، شریروں کے لیے تو نہیں آیا۔ اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کو سجایا جاتا ہے، ہر روز سجایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے میں استقبال کی بات کر رہے ہیں نا، جس طرح مہمان کے لیے گھر بار کو سجایا جاتا ہے، راستوں کو سجایا جاتا ہے، پھول کی پتیاں نچھاور ہوتی ہیں، اس کے لیے اچھے کھانے، اچھی کراکری، اچھی نشستیں لگائی جاتی ہیں کہ مہمان آ رہا ہے یہ ناراض ہو کے نہ چلا جائے، تو پوری کوشش ہوتی ہے، دل فرشرا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا مہمان میرے دوستو، ایسا مہمان کہ جو خالی ہاتھ نہیں آ رہا، ہمارے لیے بہت کچھ ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ تو اس کے استقبال کے لیے آج ہم جمع ہیں۔ تو جنت کو سجایا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ٹوٹ روایت جس کو بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب نفس کے ساتھ، ایمان کی اللہ کی طرف سے ہے، یہ رمضان کا روزہ فرض ہے نا جی، اور پھر یہ کہ اس کا اجر اللہ دے گا، اس انداز سے اس نے روزے کی تیاری کی، روزہ رکھا، تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گناہوں کو میٹ دیتا، اس کے گناہوں پر قلم پھیر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
اتنا بڑھیا مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ۔ مجھے ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے نا، تو اللہ اپنے ان فرشتوں کو کہ جو حاملین عرش الہی ہے، جو پایا تخت خدا بندی کو پکڑے ہوئے، اللہ کو کسی کے ام، تخت کو تھامنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، وہ تو خود قائم ہے۔ فرشتوں کا پایا تخت الہی کو پکڑنا یہ ان کی عبادت کا ایک انداز ہے کہ ان کی یہ عبادت۔ تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جاؤ تمہیں چھٹی، تم نے کچھ نہیں کرنا، مجھے تمہاری اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ غنی ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی بندگی کرے نہ کرے، وہ خدا ہے، وہ الہ ہے، وہ رب ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بار الہ، فرشتے کی جو جن کی فطرت میں، جن کی سرشت میں بندگی رب ہے، ان کو تو دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر ڈاکٹر صاحب، تو وہ تو عبادت اور بندگی کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، چھٹی ہے ہمیں، تو پھر چھٹی میں کوئی ہوم ورک بھی تو ہونا چاہیے، کچھ تو کرنے کا کام جو ہے وہ گھر کا کام تو دینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، جاؤ، تم نے کچھ نہیں کرنا، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی ذکر، کوئی تسبیح، کوئی تحمید، کوئی تحلیل نہ، بس محمد الرسول اللہ کی امتی اس رمضان المبارک کے مہینے میں افطار کے وقت جو دعا کریں گے، تم نے ان کی دعاؤں پر آمین 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 کہنا، یہ تمہارا ہوم ورک ہے۔ اتنا بڑا یہ مہینہ، اتنا عظیم المرتبت مہینہ میرے دوستو، وہ آ رہا۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ درس حدیث ہے، جس کو ہمارے لیے جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اول العزم صحابی ہیں، یہ ایرانی تھے، فارسی النسل تھے، عربی نہ تھے۔ تو جب یہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گئے، تو اللہ کے رسول نے ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ السلمان منا اہل بیت، کتنی بڑی بات ہے یہ رتبہ بلند، جسے مل گیا مل گیا، ہر دائی کے واسطے دار و رسن کہاں، سلمان اہل بیت وہ روایت کرتے کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا یا آخری دن تھے، جس طرح آج ہم جمعہ پڑھ کر آئے ہیں، اور یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا آج۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جمع کی اور ایک طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب میں اس سارے خطبے کو تو شاید ہمیں وقت اجازت نہ دے، تو کچھ اس کے اقتباس آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ، بڑی عظمتوں والا، بڑے بزرگی والا مہینہ وہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ۔ اب اس کی عظمت اور اس کی برکت کی طرف میں نے کچھ اشارہ کیا کہ حدیث میں آپ جا کے دیکھیں نا تو کتنی شان ہے اس رمضان کی، اس رمضان المبارک کے مہینے کے میرے دوستو۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور مقام تھا۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا تو سال کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے جی؟ 12 شہر، 12 مہینے ہیں۔ تو ان 12 مہینوں میں رمضان المبارک کی اپنی شان ہے۔ فرمایا کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے جی؟ 12 تھے نا۔
وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ ابا جی میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، 11 کوكبا، 11 ہے تو بار میں خود یوسف ہے نا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ، اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے آگے جھک رہے ہیں۔ تو 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، ان میں جو یوسف کو مقام حاصل ہے، فرمایا 12 مہینے جو سال کے ہیں، ان میں رمضان المبارک کا وہ مقام ہے۔ اتنا عظمت والا مہینہ۔ جنت الفردوس کے کتنے دروازے ہیں جی؟ ان میں ایک دروازہ جو ہے اس کا نام باب الریان ہے، ریان گیٹ، جو خاص روزہ داروں کے لیے، اور روزہ داروں کی علاوہ بھی جو ہے باقی لوگ بھی تو جنتی ہوں گے نا جی۔ 8 دروازے جو بتا رہے ہیں آپ، رش ہوگا، دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو روزہ داروں کے لیے خاص ایک دروازہ باب الریان، ان کو آواز لگے گی، ان پر جو ہے وہ ندا آئے گی، وہ تم ادھر کدھر رش میں کھپ رہے، ادھر آؤ۔ یہ اسپیشل گیٹ جو ہے ریان نام کا، یہ تمہارے لیے ہے، اس میں سے تو روزہ داروں کو جو ہے جی اس میں سے داخل کیا جائے گا۔ روزہ دار جب اس میں سے گزر جائیں گے تو پھر اس کو لاک کر دیجیے، پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا، روزہ داروں کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں سے، ہاں دوسرے دروازوں سے جائیں گے، روزہ داروں کے علاوہ باب الریان سے کوئی داخل نہیں۔ دوستو عزیزو، ہے نا کہ شہر عظیم، شہر مبارک، ایسا عظیم اور ایسا بابرکت مہینہ کہ جس میں کی گئی ایک نیکی جو ہے، اگر وہ نفل ہے تو فرضوں کے برابر، اور فرض نیکی ہے تو پھر وہ 70 فرض میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑھیا مہینہ ہے، اتنا بڑھیا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عظمتیں بیان فرمائیں، اس کی فضیلتیں ہمارے سامنے رکھی، اور محدثین نے جو ہے وہ ساری اپنی کتابوں میں، سب کا تو احاطہ کرنا ناممکن ہے، تو فرمایا کہ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ ایک رات اس بڑھیا مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ایسی آ رہی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، حدیث پر جو ہے، اور بعض محدثین نے کلام کیا، اور یہ حدیث جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اس کی صحت پر بھی بعض محدثین نے کلام کیا ہے۔ بخاری، مسلم، یہ جو صحاح ہیں ان میں یہ حدیث نہیں آئی، لیکن اس حدیث کو 3 چوٹی کے محدثین نے نقل کیا۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ علیہم اجمعین، ان تینوں محدثین نے اس کو نقل کیا، اور سارے علماء آج تک اس کو نقل کرتے آ رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس پہ اعتراض بارد کیا، وہ اتنا بڑا اعتراض نہیں ہے، چونکہ درس حدیث ہے تو اس لیے آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ ایک راوی ہے، راویوں کے درمیان جو راویوں کی لڑی جو ہے، اس میں سعید بن زید جدہان ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان پر کچھ تھوڑا سا کلام کیا کہ ان کا حافظہ جو تھا یہ تھوڑا کمزور تھا، انہیں بات پوری یاد نہیں رہتی۔ احتیاط کا عالم آپ دیکھیں، کتنی بڑی بات، یہ بڑی، یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے نا جی، یہ ذخیرہ حدیث، اور اس میں یہ جو اسماء اور رجال، دنیا میں اتنا بڑا یا عظیم علم کسی اور کے پاس نہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں، محدثین کی بات، درس حدیث ہے تو اس طرح تھوڑی سی بچے جو ہیں ان کے لیے، جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے نا، تو اپنے خادم کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے، تو آپ اپنی سواری پر تھے اور خادم دوسری سواری پر تھا، تو چلتے 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 ایک بستی میں گئے، تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر جھکا لیا، تو جو شاگرد تھا، جو خادم تھا، اس نے دیکھا کہ انہوں نے سر کیوں جھکا لیا ہے، یہ کوئی قرآن بھی نہیں پڑھ رہے تھے کہ آیت سجدہ آئی ہے، نفل نماز بھی نہیں پڑھ رہے تھے، وہ سواری پہ بھی ہو جاتی ہے کہ اس میں انہوں نے رکوع سجدہ کیا ہو تو سر جھکایا، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ سر کیوں جھکا لیا؟
تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا یہاں ایک درخت ہے کہ جس کی شاخیں آگے بڑھی ہوئی ہیں، وہ جو سوار بھی جو گزرتا ہے اس راستے سے تو اس کا سر جو ہے وہ لگتا ہے درخت کی تو کہا جی آپ تو نابینا ہیں، آخری عمر میں وہ نابینا بھی ہو گئے تھے، وہ اندازے کے مطابق وہ چل رہے تھے، تو جب اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے سر جھکا لیا کہ جو بھی سوار یہاں سے گزرتا وہ سر جھکاتا تھا، کیونکہ اس کی ٹہنیاں آگے کچھ جھکی ہوئی تھیں تو اس کے سر میں لگتی تھی، تو میں نے اپنا سر اس لیے جھکایا کہ میرے اس درخت کی ٹہنی سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو اس نے کہا جی یہاں تو کوئی درخت نہیں، میں نے کہا یہاں کوئی درخت نہیں ہے، کہا نہیں یہاں تو کوئی درخت نہیں، کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، پوچھو راہ چلتے ہوئے دوسرے لوگوں سے پتا کہ انہوں نے کہا جی تو جوان بچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم تو یاد ہے یہ ان سے پوچھو نا، یہ سارے آپ کے یہ جو جب برج ہے اس سے لے کر وہ آگے سی ایم آئی تک یہ سب شرولیاں اس کو کہتے تھے، ایسے ہی تھا نا جی، آپ کو شرولی کا درخت ہے، یہ سٹاپ ہوتا تھا، یہ منصر ایبٹباد میں جو بیڈ فورڈ بسیں چلتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ کہاں آپ نے اترنا ہے جی، وہ نڑیا میں اترنا ہے، اب نڑی کوئی نہیں ہے، اب یہ شرولیا میں اترنا ہے جی، گوندوں میں اترنا ہے، اب ایک آدھ گوند کو نظر آتی ہے کلندرباد سے آگے، تو یہاں شرولی تو کوئی بھی نہیں ہے، نہیں تو یہ شرولی، تو یہاں کوئی درخت نہیں ہے، جوانوں نے کہا جی یہاں کوئی درخت نہیں ہے، ان کا نہیں کسی بڑی بوڑھی سے پوچھو، تو پتہ چلا جی کہ گاؤں میں ایک صاحب ہیں جو کوئی 100 کے پیٹے میں، ان سے پتا کرتے وہاں وہ بیچارے بابا جی بستر پر تھے صاحب فراشوں سے پتا کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں ہاں یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا، جو بھی مسافر اس کے نیچے سے گزرتا وہ ٹہنیاں اس کی جو ہے اس کے سال میں لگتی تھی، تو ہم نے اس کو کٹوا دیا تھا۔ امام ترمذی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد میں حدیث نہیں بیان کروں گا، میرا حافظہ کمزور ہو گیا، تو حضرت سعید بن زید بن جدعان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، بس یہ اس میں کمزوری ہے جی، باقی سارے دیکھ نا، میں نے کہا کہ فرمایا کہ فی لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات تو ایسی ہے کہ جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو یہ تو قرآن فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من، تو یہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کے اس کی ایک رات، تو قرآن اور حدیث میں آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، تو یہ حدیث بھی انشاءاللہ اتھینٹک حضرت سلمان ایک رات 1000 مہینوں سے، اب یہ 1000 مہینے اگر آپ دیکھیں تو کاؤنٹ کریں نا جی کتنے بنتے ہیں مہینے، کتنے بنتے ہیں 80 سے اوپر، 84 سال تقریباً بن جاتے ہیں، اور اگر آپ اس کے راتیں اور دن گزاریں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں بنتے ہیں، تو ایک رات اس کے اندر وہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر، اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک زاہد ایک عابد کا ذکر فرمایا صحابہ کے سامنے کہ ایسا شخص گزرا ہے کہ جس نے تقریباً 84 سال اللہ کی بندگی اس طرح کی کہ دن کو وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہے، ہاتھ میں تلوار، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار، اور راتوں کا شب زندہ دار، تہجد گزار، تو اس نے 1000 مہینے اللہ کی بندگی صلی اللہ اس انداز سے کی، تو صحابہ کرام جو نیکی کی جویہ تلاش میں رہتے تو ان کے دل میں یہ حسرت ہوئی کہ یہ کاش ہمیں بھی اتنی عمر ملتی، ہماری تو عمر ہی بہت کم ہے، خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی 63 سال، اور میرا اور آپ کا جس وطن عزیز کے ساتھ تعلق ہے اس کی جو ایوریج لائف ہے، یہاں تو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں 45 سال، اتنی بیماریاں یہاں لگی ہیں، اب 100 سال کو تو پہنچتا ہی کوئی بھی نہیں، اللہ ماشاء بہت کم ہی کوئی نظر آتا ہے، تو یہ کاش ہماری بھی اتنی عمریں ہوتی تو ہم کو بھی 84 سال اور 4 مہینے کے جو ہے وہ موقع ملتا کہ دن کو جہاد کرتے اور راتوں کو جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں کھڑے ہو جاتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کمال شفقت کے ساتھ فرمایا اور تم ایک رات میں مجھے راضی کر لو، میں تمہیں 1000 مہینے کی بندگی کا اجر و ثواب دے دوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر، یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے،
صرف من سام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، ویسے بھی جو قیام کا بہت بڑا روزہ جو نفلی ہے اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ 70 خریفۃ عن النار، اللہ اس کے چہرے کو یعنی اس کو جہنم سے 70 میل کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ یہ عام روزے کا اجر ہے، تو یہ روزہ رمضان کا اتنا بڑھ گیا روزہ، اتنا قیمتی روزہ کہ جس کی چند فضیلتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یہ اس میں وہ ایک رات مجھے راضی کر لے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، تو اسے کیا ملے گا جی؟ 1000 مہینوں کی بندگی۔ اصحاب رسول بھی اور علماء امت بھی، صلحاء امت بھی، اللہ کے ولی 3 عشروں کو بڑا خیال کرتے تھے دوستو، ایک عشرہ محرم کا، اور ایک عشرہ ذی الحجہ کا، اور ایک رمضان کے آخری عشرے۔ یہ بڑے قیمتی ہیں، تو اس کو ضائع نہیں جانے دینا جی، اللہ توفیق دے دے۔ اس میں آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیے، اس میں آپ عمرے کے سفر پہ نکل جائیے، اس میں آپ صدقہ و خیرات کیجئے، کہ صدقہ و خیرات اگر آپ عام جو دیتے ہیں، جو زکوٰۃ نہیں ہے، واجبہ نہیں ہے، کوئی نظر اور منت کا نہیں ہے، تو اللہ اس کو فرضوں کے برابر آپ کو ثواب دے گا، اور اگر آپ زکوٰۃ دیں گے، صدقات واجبہ دیں گے، تو ان کو 70 فرضوں میں کنورٹ کر دے گا۔ تو انشاءاللہ ارادہ ہے نا جی کہ اس میں نہ کوئی نماز قضا ہوگی، نہ تلاوت قضا ہوگی، نہ صدقہ و خیرات سے پیچھے ہٹیں گے، اور اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ جب یہ چاند رات اگر آج آ جاتی ہے یا کل کی رات ہے دوستو، اپنے گھر کے کسی کونے میں یا مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد آپ انتظار میں ہیں کہ رویت ہلال والے کیا اعلان کرتے ہیں، تو بس اپنے کوئی رومال ہے، ٹوپی ہے، یا اس طرح جو ہے سر کو جھکا لیں نا کونے میں، تو اپنے یہ پچھلا جتنا بھی سال گزرا نا، اس پہ نگاہ جڑائیں، کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کتنی کمیاں ہوئی ہیں، کتنی لغزشیں ہوئی ہیں، کتنی فرگزاشتیں ہوئی ہیں، نماز کتنی قضا کی ہے، تلاوت نہیں کی ہے، صدقہ و خیرات نہیں کیا ہے، ماں باپ کے حقوق میں تلفی کی ہے، حقوق العباد میں کی ہے، دعوت و تبلیغ میں کی ہے، فریضہ اقامت دین میں فروزہ کاش کی ہے، جو میرا اور آپ کا فرض منصبی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ میرا اور آپ کا اللہ کا رسول ہماری ذمہ داری لگا کے گیا، یہ کام اب ہم نے کرنا ہے۔ کسی نبی نے آنا ہے؟ آنا ہے؟ انا خاتم النبیین، لا نبی بعد، اللہ کا آخری نبی آ چکا، کسی اور کتاب نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں آنی، قرآن آ گئی، ورنہ کسی امت نے برپا ہونا ہے، امت پہ برپا۔ یہ کام اب میں نے اور آپ نے کرنا ہے نبیوں والا۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں نکل جائیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے بٹکے ہوئے لوگوں کو اس کے پھر راستے پہ موڑ کر لے آئیے اس رمضان کے اندر، کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزوں کو کیا کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ یہ روزے کو عام روزے نہیں ہیں، یہ فرض روزے ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بلڈنگ ہے نا اس کے 5 پلر ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقامت الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، 5 ارکان۔ شہادت توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی شہادت، اللہ کے رسول کی رسالت کی شہادت، نمازیں 5 وقتہ فرض ہیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج بیت اللہ، یہ 5 ہے نا جی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کو پالے وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان ہم نے تمہارے اوپر روزے لکھ دیے ہیں، لکھنا مطلب لکھنی ہے، مطلب کیا ہے کہ فرض کر دیے گئے ہیں، ثبت ہو گئے ہیں تمہارے اوپر، کما کتب علی الذین من قبلکم، اکیلے نہیں ہو، ڈر نہیں جانا، تم سے پہلے بھی امتوں پر یہ فرض ہوئے، کسی نہ کسی انداز میں روزہ ہر نبی کی امت پر جو ہے وہ ان کی عبادت کا جزو لا ینفک رہا۔ یہودی بھی روزے رکھتے 40 روزے، پہلے 30 روزے ہی تھے ان کے بھی،
جب اللہ تعالیٰ نے وہ 10 احکام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پہ ٹھہرا لیا تو مزید 10 روزے ان پہ فرض ہوئے، تو 40 روزے۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ ان کا یہ جو 7واں مہینہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارا یہ ہے نا محرم، صفر، ربیع الاول، اسی طرح ان کے بھی جو ہے وہ مہینے ہیں، یہودیوں کے بھی، ہندوؤں کے بھی مہینے، یہ چیت، بیساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، یہ ہمارے بزرگ ان کو گنتے تھے، اب بھی گنتے ہیں۔ یہ چیت کا جو مہینہ نا، اس کے پیر اور جمعرات کا روزہ ہندو بھی رکھتے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پیر اور جمعرات کا روزہ سنت، اور جو برہمن ہے ہندو، جو اونچی ذات، جن کو ذاتیں تو ساری اللہ کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان کے دیکھا دیکھی ہوشیار لوگوں نے بھی کیٹگرائز کر دی انسانیت کو، تو ان کے جو برہمن ہیں وہ بھی روزہ رکھتے، اور وہ ہر مہینے 13، 14 اور 15۔ حضرت یہ وہ دن ہیں جن کو ہم ایام بیز کہتے ہیں، جب چاند چمک رہا ہوتا ہے، بیز ابیض سے ہے، پورا ہوتا ہے فل مون، 13، 14 اور 15، تو یہ روزہ ہندو رکھتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی نبی کی پیروی کے اندر رکھ رہے ہیں۔ اب جس طرح دیگر مذاہب کے اندر سابقہ امتیوں نے اپنے نبیوں کی جو ہدایت تھی اس میں جو اپنی طرف سے کر دیا ہے، اس طرح ان میں بھی آ گیا ہے، تو کسی نبی کی ہدایت کی پیروی ہے۔ ہندوؤں کے پاس بھی نبی ہے، اللہ فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا ہے۔ اب ہو گیا وہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، عجیب روزہ ہوتا ہے ان کا، اس طرف میں نہیں جاتا۔ تو جب ان کا 40واں روزہ ہوتا ہے، ان کے 7ویں مہینے کا 10واں روزہ ہوتا ہے، یعنی 6 مہینے، چھٹے مہینے میں تو 30 روزے رکھتے ہیں وہ، اور جب 7واں مہینہ ان کا ہوتا ہے تو جب 7ویں مہینے کی جو 10 تاریخ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، اس دن کا روزہ وہ خاص روزہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے جو روزہ رکھا ہے مکہ معظمہ میں، وہ بتا سکتے ہیں؟ جی، عاشورہ محرم کا روزہ رکھا ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں یہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا ہے، مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اب روزوں کی حکمتوں کی بھی باتیں بہت ساری ہیں، کہ جب آپ کو صرف قریش سے پالا تھا تو صرف سال کے اندر عاشورہ محرم کا ایک روزہ، یہ روزہ قوت اور استعداد پیدا کرتا ہے نا، کفر کے مقابلے میں، نواسیت کے مقابلے میں، سرکشی کے مقابلے میں صبر کی قوت پیدا کرتا ہے۔ تو جب آپ مدینہ آ گئے، اب آپ کی حکومت قائم ہوگی بالفعل، تو پھر پورے جزیرہ نما عرب کے آپ بلا شرکت غیر حکمران ہیں، آپ کتنے روزے؟ اب 30 روزے، یہ قوت پیدا کرنے والی۔ اب مجھے وقت نے اجازت دی تو میں اس طرف بھی آؤں گا۔ تو مکہ معظمہ میں صرف عاشورہ محرم کا روزہ، اور جب آپ تشریف لے گئے مدینہ طیبہ میں تو وہاں بھی آپ نے روزے رکھے عاشورہ محرم کا، تو دیکھا یہودی بھی وہاں روزہ رکھ رہے ہیں، تو پوچھا کہ تم یہ عاشورہ محرم کا روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابوالقاسم، تو آپ کو معلوم نہیں کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی دی تھی، نجات دی تھی۔ فرعون جو ہے وہ نہر نیل کی لہروں کے سپرد ہوا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فَرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، سورہ بقرہ میں آتا ہے نا جی، کہ وہ تو گیا نا، اور لشکری بھی گئے، سارے ڈوب گئے، اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ تو وہ دن کیا تھا؟ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ تھی، تو یہ شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن حق بموسیٰ منکم، ہم جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ کی سنت کی، ہم پہلے بھی رکھتے تھے، اور ایسا رکھتے جیسے فرض روزہ رکھایا جاتا ہے۔ تو صحابہ سے کہا کہ اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں، اب جو چاہے عاشورہ محرم کا روزہ رکھے، ہاں یہودیوں کی مخالفت میں اس سے ایک دن قبل یا اس کے ایک دن بعد رکھ لو، خالف الیہود والنصارى۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اسی انہی کی ڈگر پہ نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، ہمیں یہود اور نصارہ کے راستے پہ نہیں چلانا ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے خالف الیہود والنصارى، کہ عاشورہ محرم کا روزہ رکھو، ایک دن اس سے پہلے رکھ لو، ایک دن اس کے
बाद रखो, अगर 9 को ना रख सको तो किसी न किसी अंदाज में उनकी मुखालफत करो, अशूरे का रख लो, बस ये सुन्नत रोजा है। फर्ज रोजे रमजान की जाअलल्लाहु सियामहु, सलमान फारसी की रिवायत की तरफ आते हैं। जाअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन, अल्लाह ने रमजान अल मुबारक के रोजों को फर्ज किया है। ये इतने कीमती रोजे हैं कि अगर किसी वजह से कोई बदबख्त इनको तोड़ दे किसी एक रोजे को, सारी जिंदगी रखता रहे तो इसकी तलाफी नहीं हो सकती। इतना कीमती रोजा है। वह क़याम लैलिही ततव्वुअन, और इसकी रातों की नमाज को अल्लाह ने क्या किया है? ततव्वुअन, सुन्नत है मेरे मुत्तबे में। तो ये इसकी रातों की जो नमाज है, तरावीह आप जिसको कहते हैं, सलातुल लैल कहते हैं, क़यामुल लैल कहते हैं, तहज्जुद कहते हैं, इसकी पाबंदी करना इसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत साबिता थी। और यहाँ फरमाया है कि अल्लाह ने रोज़ों को फर्ज किया और रात की नमाज जो है उसको सुन्नत किया। तो इंशाल्लाह कज़ा नहीं होगी नहीं, कोशिश करेंगे नहीं, घर में पढ़ें तब भी हो जाती है। नमाज भी मस्जिद में इमाम के साथ पढ़ें तो और भी नूरुन अला नूर है, क्योंकि उसमें कुरान की तिलावत होगी। ये रोज़ा और ये कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यशफ़अन, ये दोनों शफाअत करेंगे वकील बनकर। रोज़ा कहेगा बारे अल्लाह, तेरी मोहब्बत में, तेरे हुक्म की पासदारी में सुबह से लेकर शाम तक भूखा और प्यासा रहा, मैं इसको अजाब नहीं होने दूंगा। और ये कुरान भी शफाअत करेगा कि रातों को खड़ा होकर ये पढ़ता रहा। वकील करते हैं ना हम हजरत, तो बसा औकात वकील मुकदमा हार भी जाते हैं, तो ये ऐसा वकील है जो मुकदमा हारने वाला नहीं है। फरमाया ये कुरान और ये रोजा ऐसे झगड़ालू है कि इनका झगड़ा कबूल कर लिया जाएगा। ये बारे इला दामन ऐज़ी को थाम के कहेगा कि मैं इसको जानने में जाने वाला जाने नहीं दूंगा। ये ऐसा बढ़िया महीना और ऐसा फरमाया जाअलल्लाहु सियामहु फरीज़तन, अल्लाह ने इसके रोजों को क्या किया है? फर्ज किया। वो क़याम लैलिही ततव्वुअन, तो ये सोम, सामा यसूम, ये सोम जो है ये मसदर है, सामा इसका फेल है। तो मतलब इसका क्या है? मतलब इसका है रुकना। जैसे चलते हुए कोई आदमी रुक जाए, सब्र करना, अपने आप को जो है वो रोक लेना, बागें डाल लेना। अरबों में ये रिवाज था कि वो घोड़े, अगर घोड़ी घोड़ा देती ना तो उससे बड़ा खुश होते थे वो। अगर नर डॉक्टर साहब, अगर बछड़ा नर होता घोड़ा तो बड़े खुश होते कि ये जंगो जदाल में काम आएगा। तो घोड़ी पे भी खुश होते हैं, लेकिन घोड़ी वो उतनी जितना वो नर घोड़ा होता है। हमारी जो वो गाय बकरी हो तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है दूध पिएंगे, तो वो नर पर राजी होते थे। इसी तरह बच्चे पे भी जो है लोग खुश होते हैं, बच्ची पर कम खुश होते हैं, हालांकि दोनों अल्लाह की तख्लीक है, उसकी नेमतें हैं। अल्लाह किसी का आपको बच्चों से मारूम न करे। तो वो जो घोड़ा पैदा होता तो बछड़े को ना वो सायरस को दे देते जो उसकी तरबियत करता, उसकी परवरिश करता, उसको भूखा रखता, उसको प्यासा रखता, उसको सर्दी में गुजारता, उसको चिलचिलाती धूप में खड़ा करता। तो रोजा वो घोड़ा जो है ना, इस तरह कभी निडाल होकर गर्दन रखे होते तो गुजरने वाला पूछता कि तुम्हारे घोड़े को क्या हो गया यार, बीमार है? तो कहता नहीं बीमार नहीं है, सामल फरोस यौमन, आज जो है मेरे घोड़े ने रोजा रखा हुआ है। मतलब मैंने इसको सुबह से लेके चारा नहीं दिया इस तरह के, इस वक्त तक इसको पीने का पानी नहीं दिया है, इसको गर्मी सर्दी में से ये गुजार रहा हूं कि ताकि इसकी पीठ पर मैं जब दुश्मनों के साथ नबर्द आजमाऊंगा तो फिर इसको प्यास ना सताए, इसको भूख ना सताए, इसको गर्मी सर्दी का पता ना चले। तो ये रोजा हमारे ऊपर इसलिए हुआ है कि तुम्हारे ऊपर भी जो है ऐसे हालात आने वाले हैं। शैतान ने जगह जगह जो है वो गड़े और खाइयां तुम्हारे लिए तैयार करके रखी हैं कि तुम उसमें न गिर जाओ। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से फारूक आजम ने पूछा था कि अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हारे अंदर तकवा की सिफत पैदा हो जाए। अल्लाह को हमें भूखा पैसा रखना तो मतलूब नहीं है ना जी। अल्लाह जो 70 माओं से भी बढ़कर मोहब्बत करने वाला है। किसी एक बच्चे की एक माँ हो, दो हो, तीन हो, 70 माएँ, फिर उसके चौंचले और फिर उसके नखरे, फिर उसके लाड, एक जो है वो छोड़े तो दूसरी उठा ले। तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला हमें भूखा प्यासा रखना चाहता है? नहीं, कभी भी हमें भूखा प्यासा रखना नहीं चाहता। इस भूख और प्यास से वो हमें ये एक गिफ्ट देना चाहता है जिसका नाम
तकवा है। तो तकवा की मीनिंग भी अगर आप डिक्शनरी में जाके देखें और सोम की भी, दोनों तकरीबन जो है वो एक जैसी है। तकवा का मतलब भी रुक जाना है। हम कहते हैं परहेज, वो अरब कहते हैं अलवकाया तो खैर मिन इलाज। ये जो डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि आप परहेज करो मियाँ, आपको डायबिटीज पेशेंट हो, ये मीठा मीठा ना खाया करो, इससे ये आपकी बढ़ जाएगी। और भी किसी को कोई बीमारी हो तो परहेज का कहते हैं, फिर साथ साथ मेडिसिन भी देते हैं। तो आधी बीमारी तो परहेज से निकल जाती है, खत्म हो जाती है, और आधी बकिया जो है वो दुआ खाने से खत्म हो जाती है। तो परहेज जो है ये जरूरी है। तो तकवा का माना क्या है जी? परहेज। और सोम का माना क्या है? सब्र, परहेज। तो दोनों एक जैसे हैं। तो इस रोजे के अमल से अल्लाह तबारक तआला में वो तकवा के दोनों से सरफराज करना चाहता है कि तुम्हारे अंदर वो कुव्वत, वो इस्तेदाद, वो सब्र, वो रज़्ब, वो रजा पैदा हो जाए कि फिर तुम चंद दिन जो है वो हलाल चीजों से भी अपने आप को रोक लो। और फिर जब हराम चीज तुम्हारे पास हो तो तुम्हारी वो आदत बन जाए। ये 30 महीने का जो ट्रेनिंग कोर्स आ रहा है दोस्तों, ये इसीलिए है। अल्लाह हमें भूखा प्यासा रखना नहीं चाहता, बल्कि अल्लाह हमें अपना महबूब बनाना चाहता है। महबूब बनाना चाहता है। हदीस कुदसी है कि अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि जब इबादत के इन अमाल से बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो फिर मेरा और उसका मामला मुहिब और महबूब का हो जाता है। वो मुझे चाहने लगता है, मैं उसे चाहने लगता हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसको प्यारा हो जाता हूँ। तो फिर क्या होता है जी कि जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं फिर उसकी तरफ दौड़ के लपक जाता हूँ। अगर वो दौड़ता हुआ आया तो फिर मुझे सामने पाता है। ये किस लिए? इस रोजे के अमल से, इस इबादत की वजह से। अल्लाह हमें भूखा प्यासा रखना नहीं चाहता। अल्लाह हमें अपना दोस्त बनाना चाहता है, अपना महबूब बनाना चाहता है, अपने अपनी सिफात जो है वो हमारे अंदर पैदा करना चाहता है इस रोजे के अमल से। रोजे की शराइत क्या है? अरकान रोजा ये 3 है। कौन कौन सी? कुछ कब से कब तक कुछ न खाना? तो गुरूब आफ्ताब तक कुछ न खाना, ये एक शर्त है। दूसरी, कुछ न पीना। तीसरी, अपने आप को जिनसी ख्वाहिशात से रोक के रहना। मेरे उस्ताद सल्फी हैं सऊदी अरब में, तो वो कहते हैं 4 है। वो कहते हैं नीयत के साथ। इन्नमल अमालु बिन्नियात। नीयत बहुत जरूरी है दोस्त। ये रोजे की भी जो नहीं, ये नीयत नहीं है कि रोज आप कहें कि नवे तो गदन शार और रमजान, पता नहीं कोई इस तरह की क्या नीयत की नीयत बनाई हुई है जी। बिसो में गदन नवे तो मिन शार रमजान। और नीयत दिल के इरादे का नाम है। आपने रात को गाड़ी का अलार्म लगा दिया, खतून खाना से कहा कि ये सुबह के लिए आटा बटा गूंद लो, तैयारी कर लो, है जी, सुबह जागना रहो, भाई ये नीयत है। और ये बाकी जो कुछ है जंतर मंतर उसको ना भी कहें तो कोई अर्ज नहीं। तो ये है। तो नीयत के साथ सुबह सादक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ ना खाने, कुछ ना पीने और अपनी जिनसी ख्वाहिशात से रोके रहने का नाम रोजा है। अल्लाह कुछ खाते खाता है, कुछ पीता होगा डॉक्टर साहब, उसको जिनसी ख्वाहिश की जरूरत है? जिनसी ख्वाहिश वो तो हमारी कमजोरी है। हम शादी करते हैं, फलम तो कुल लहू साहिबा, उसके लिए तो कोई बीवी, कोई जोड़ा नहीं है। उसको औलाद की भी जरूरत नहीं है कि कोई उसका वारिस हो, वो तो खुद वारिस है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ना वो कुछ खाता है, ना वो पीता है, ना उसे जिनसी ख्वाहिश की जरूरत है, तो कहता है मेरे बंदे कुछ देर के लिए तू भी ना खा, तू भी ना पी, तू भी अपनी जिनसी ख्वाहिश से रुक जा, तो तेरे अंदर मेरी सिफात पैदा हो जाएंगी। तो जब तेरे अंदर मेरी सिफात पैदा हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? तेरा और मेरा मामला मुहिब और महबूब का हो जाएगा। तो ये मेरे दोस्तों और अजीजों वो गिफ्ट है कि सिफात इलाही का परतो बन जाता है कुछ देर के लिए बंदा, अल्लाह उसे अपना महबूब। हम भी अब दोस्त बनाने के लिए देखते हैं कि मिजाज के अंदर यकसानियत हो, अमांगी हो। अगर यकसानियत ना होगी मिजाज के अंदर तो वो दोस्ती देर पा नहीं होती, टूट जाती है वो। तो अल्लाह हमें दोस्त दायमी बनाना चाहता है। तो इस रोजे के अमल से अपनी सिफात हमारे अंदर पैदा करना चाहता है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, तुम्हारे अंदर मेरी सिफात पैदा हो जाए। ये गिफ्ट अल्लाह हमें देना चाहता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत उमर फारूक से और हजरत वही बिन काब से हजरत फारूक आजम ने पूछा था कि ये तकवा क्या है? अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून। तो वही बिन काब रजी अल्लाह तआला ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कभी आपको किसी ऐसे रास्ते पर चलने का इत्तेफाक हुआ कि रास्ता तंग हो और दोनों तरफ उसके खारदार झाड़ियां हों
और उसमें से चलना नागुज़ीर हो, पार जाना जरूरी हो, तो आप कैसे जाते हैं फिर? तो फारूक आज़म ने कहा भाई मैं अपने दामन को समेट लेता हूँ, अपने कपड़ों को बचा लेता हूँ, और इस तरह बीच बचाव करता है उस तंग रास्ते से जो है वो मैं गुजर जाता हूँ कि कोई इस तरफ से कोई झाड़ी जो है वो मुझ उलझ कर मेरे कपड़ों को ना फाड़ दे, या इस तरफ से कोई कांटा मुझे चुभ के परेशान ना करे, इस तरह जो है वो मैं बीच बचाव करता हुआ पार गुजर जाता हूँ। तो हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इसी चीज का नाम तकवा है कि जो शाराए जिंदगी है आपकी, 70-80 साल को तो बहुत कम ही लोग जा रहे हैं, ये 60 साल 70 साल की जो जिंदगी अल्लाह ने दी हुई है, इस जिंदगी के इस रास्ते पर हर मोड़ में हमारे उस दुश्मन अजली ने क्या किया हुआ है? गड़े और कांटे बिछाए हुए हैं। पसों से अपने आप को बचा लेना क्या है? तकवा। बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब तकवा की तशरीह आएगी, ये तो चलो ये भी आपकी खिदमत में रख दूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तकवा हाउना, तकवा हाउना, तकवा हाउना, व इशारा इला सदरिही, 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, और अपने सीना पाक, अपने दिल की तरफ इशारा करके फरमाया। तो ये रोजा क्या करता है? आपके दिल को जिंदा करता है। ये दिले जिंदा, कहीं तू न मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। अल्लाह के रसूल ने जो जमात सहाबा तैयार की है, दिले बेदार फारूकी, दिले बेदार कर्रारी, मसे आदम के हक में कीमिया है दिल की बेदारी। दिल बेदार पैदा कर कि दिल खाबीदा है जब तक, न तेरी ज़र्ब है कारी न मेरी ज़र्ब है कारी। तो ये ज़र्ब कारी के लिए तैयार करने को अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्या किया जी? रोजा। और फिर ये फरमाया कि इसको हमने तुम्हारे ऊपर फर्ज किया, डरना नहीं तुमसे पहले, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों पर भी ये फर्ज हुआ है। तो मैंने यहूदियों की मिसाल आपकी खिदमत में रखी, ईसाइयों की मिसाल आपकी खिदमत में रखी, पारसियों की मिसाल। पारसी जो उनका खास जो प्रोत होता है, जो उनका लीडर होता है, जो मजहबी पेशवा होता है, उसको 5 साल रोजे के अमल से गुजारते हैं वो, कि ये इतनी बढ़िया इबादत है कि इसने हमारे माबद का इंचार्ज बनना है, मजहबी पेशवा बनना है, और माबद में हमारी बच्चियां भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे। तो कोई ऐसा आदमी यहाँ नहीं होना चाहिए जैसे आज हम अखबारों में पढ़ते रहे। तो पाक पवित्र साफ सुथरा परहेजगार आदमी 5 साल जब वो रोजे के अमल से गुजरता है, तो फिर उसको माबद का इंचार्ज बनाया जाता है। तो हर उम्मत में अल्लाह ने इस रोजे को किसी न किसी हवाले से रखा है। बल्कि डॉक्टर साहब, आपने वो खुतबात बावलपुर पढ़ी होगी, किसने पढ़ी? डॉक्टर हमीदुल्लाह मरहूम की किताब है खुतबात बावलपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने खुतबात दिए थे, लेक्चर्स, उनको किताबी शक्ल में जो है, ये जो हमारी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद, उसने किताबी शक्ल, बड़ी जबरदस्त किताब है, सारे खुतबात को पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो सब करें, वो डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, इंटरनेट पर मौजूद है। उसने इस रोजे के मुतल्लिक़ एक अजीब तहकीक, और तहकीक डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की नहीं है, डॉक्टर असल में एक कैथोलिक है, जोफ्राय, उसकी तहकीक द फास्टिंग, उसकी किताब से ये इक्तिबास लिया है, उसको खुतबात बावलपुर में रोजे के जेल में नकल किया है। वो लिखता है कि ये रोजा न सिर्फ हर नबी की उम्मत में, यानी इंसानों में रहा है किसी न किसी हवाले से, ये रोजा कायनात के जरे जरे में मौजूद है। कायनात के जरे जरे में, कायनात में तो दरख्त भी हैं, दरिंदे और परिंदे भी हैं, पहाड़ भी हैं, पत्थर भी हैं। कहते हैं हाँ, इन सब में रोजा है। वो भाई किस तरह रोजा है? कहता है दरिंदों को देखो ना आप, ये जो वैश्य दरिंदे हैं, ये सर्दी के महीने में नजर आते हैं जब बर्फबारी, अब तो बर्फबारी भी कम नहीं हो रही। मैं उस दिन गया हूँ गलियात, एक दौरा था तबलीगी, तो उसमें तो वहां मैंने देखी है बर्फ। तो बर्फ पहले होती थी जी, मतलब बहुत तंग होते थे यहाँ तक। तो ये जो वैश्य दरिंदे हैं, ये सारे जाकर अपने खों में और बिलों में जाके सो जाते हैं, उसको हाइबरनेशन की पता नहीं कैसे, सर्दी के जमाने की नींद। तो वहां जाके पड़े सोते रहते हैं, और बर्फबारी होती रहती है, और उसका जो है वो दुरानिया कभी महीनों तक भी वो मुहित हो जाता है। तो उनको न खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है, बस वो सोए रहते हैं भूखे और प्यासे। तो कहता है ये कुदरत से रोजा रखवा रही।
इसी तरह आप देखें कि ये जो परिंदे हैं, ये सर्दी के में अभी आप देखें ना, ये थोड़ा-थोड़ा ये कोंपलें निकल रही हैं दरख्तों की, तो ये चिड़िए ये भी वापस आ रही, ये भी वो गर्म इलाकों में चली जाती हैं, तो ये फिर वापस आती हैं आपके उन्हीं जगहों पर, ये वो घोंसले बनाती हैं, उनकी बच्चे पता होता है उनको। तो ये घोंसले बनाते हैं बाहर के मौसम में, सर्दियों में कोई पता नहीं होता कहाँ चले जाते हैं। और फिर नर को मादा के साथ मिलने का बड़ा इश्तियाक हो जाता है, और अंडे देती है मादा, फिर उससे बच्चे पैदा होते हैं। दरख्तों को आप देखें तो खज़ां के महीने में कोई आबरसानी नहीं होती, कोई पानी नहीं होता, तो कहते हैं ये दरख्त भी रोजा रखते हैं, इनको भी अल्लाह भूख और प्यासा रखता है। और जब फिर बहार की पहली फुहार आसमान से निकल आती है, बारान रहमत का नज़ूल होता है, तो फिर आप हर साल देखते हैं हर तरफ लहलहाते हुए जो है वो दरख्त नजर आते हैं, उनके साथ फल लगते हैं, फूल लगते हैं, शगुफे फूटते हैं, हरियाली सरसब्ज शादाब हो जाती है कायनात। तो कहता है कि ये है। और पत्थरों को आप देख, उन पर भी जब बारिश होती है, धूल उनकी धुल जाती है, कसावतें उनकी मैल कुचैल धुल जाता है, उनके चेहरे भी जो है वो साफ हो जाते हैं। तो कहता है ये वो बात है जिसको अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। इंसानों में भी और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में भी हमने इस रोजे के अमल को जारी रखा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी मैल कुचैल भी साफ हो जाए। तकवा हाउना, ये दिल की रंजशें और कदूरतें और हसद और हक़द और ये बीमारियां, ये सब कुछ धुल जाएं, तो फिर तुम्हें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। ये अल्लाह ताला जो है वो क्या करना चाहता है जी, वो हमें ये गिफ्ट देना चाहता है। जब तकवा इंसान की जिंदगी में आ जाएगा ना जी, तो फिर उसके सारे जो है वो अमाल ठीक हो जाएंगे, उसको सिरात मुस्तकीम मुयस्सर आ जाएगा। अफसोस ये है कि हमारा इस तकवा का नाम नेहा बस हम अल्लाह फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, ये महीना भी गुजर जाएगा और परनाला वहीं का वहीं बहेगा जैसे पहले बहता था, कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी। तो असल तो ये तब्दीली के लिए ये पैगाम है, ये रमजान का रोजा। इसमें सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला की एक आध बात आगे, बस चूंकि अब टाइम बराबर हो रहा है, फरमाया कि ये जो है, आप जो अरबी में नहीं पढ़ूंगा मैं उसका तर्जुमा, फरमाया शाहर सब्र, ये सब्र का महीना है, वो सब्र हो सवाब हो जन्नत, और सब्र की जजा क्या है, तो सब्र का माना भी तो रुकना है ना, कंट्रोल करना है ना। फरमाया शहरुल मुवासात, ये हमदर्दी का महीना है माशरे के गरीब और पसमानदा लोगों का, कि ये तेरे दस्तरखान पे जो इतनी अफ्तारी तूने ला दी, अल्लाह के बंदे ये सारा तेरा नहीं है, इसमें किसी और का भी आके वफी अम्वालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, उनको भी दे दे। तो देख अपने पास, यज़दादु फी रिज़्कुल मोमिन, इसमें क्या होता है, मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। हम आम दिनों में इतना नहीं खा पीते जितना कि रमजान में मिल जाता है, तो गरीबों को भी अल्लाह देता है। लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे, तो जो गरीबों को भी पहुंचाते हैं राशन पैक। इस मरतबा भी इंशाल्लाह तहरीक इस्लामी के लोग आपके पास आएंगे अपील, तो आप अभी से इरादा कर लें कि मैंने इतने लोगों की इफ्तारी करानी है, इतने खानदानों को जो है वो राशन पैक देना है, इतनी ईदी देनी है, इतने बच्चों के कपड़े, करेंगे ना ये इरादा, तो शामिल मुवासा, ये हमदर्दी का महीना। माशरे की जो नादार लोग हैं, दाल सब्जी भी मुयसर नहीं आती, कहाँ कीमा और कबाब वो खाएंगे, तो उनका भी आपने ख्याल करना है ना कि नहीं करना है जी। इसी हदीस में आखिर पे जाके अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने बीच में कुछ स्किप कर दिया वक्ती तंगी की बायस, फरमाया कि मन फतर फी साइमन, जिसने किसी रोजादार की अफ्तारी कराई, कान लहु मिस्लु अज्र साइम, उसके लिए उतना ही अजर है जितना कि रोजादार का है, मिन गैर यनकस मिन अज्र साइम शै, रोजादार के अजर से कोई कटौती नहीं होगी, उसके अजर उसको पूरा दिया जाएगा, और उसका सारा सवाब जो है रोजा अफ्तार करने वाले को भी, अफ्तार करवाने वाले को भी मिल जाएगा, जितना कि रोजादार का अफ्तार उसका उसका भी अजर महफूज, इसको भी मिल जाएगा। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम में से तो हर कोई इस काबिल नहीं है कि वो अफ्तारी, उनका ख्याल ये था शायद कि ये खाना पूरी तरह से जो है वो पेट भर कर खिलाने का होता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, कोई अगर पानी के घूंट से किसी को रोजा अफ्तार करा दे, किसी को लस्सी का घूंट पिला दे, कुछ दूध का जो है वो चंद घूंट पिला दे, उसको भी अलग, खजूर पर जो है वो रोजा अफ्तार करा दे, तो ये अजर और सवाब उसको भी मिलेगा। हाँ, जो कोई किसी गरीब को पेट भर कर खाना खिलाएगा, अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया, फिर कल क़यामत के दिन जन्नत में जाने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। इतना बढ़िया महीना है जी।
تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا بھی افطاری اور دوسروں کو بھی کرانا ہے۔ صحابہ کرام سلف الصالحین روزہ افطار ہی نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کے ساتھ دسترخوان پہ کوئی دوسرا غریب آ کے بیٹھ جائے۔ امیروں کو بھی کرائیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن غریبوں کا خاص طور پہ خیال کریں کہ یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے سچے رسول نے فرمایا لو یعلم العباد ما فی رمضان، جب بندوں لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے، لتمنت امتی ان تکون سنت کلھا رمضان، اس کی اجر و ثواب اگر معلوم ہو جائے لوگوں کو تو میری امت جو ہے یہ تمنا کرے، لتمنت امتی ان تکون سنت کلھا رمضان، کہ یہ سارے کا سارا سال کیا ہو تو ہمیں یہ مہینہ ملنے والا ہے میرے دوستو۔ 84 سال اور 4 مہینے کے برابر اس کی ایک رات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات کا اس کو محروم رہ گیا وہ محروم ہے۔ بلکہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ، دوسرے صحابہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جو ہے وہ مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اس انداز سے کہ آپ نے پہلی زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کانپ گئے کہ آج اللہ کے رسول نے خلاف معمول 3 بار آمین 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 کہا ہے۔ جب نماز ختم ہوئی تو ایک نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ اللہ کے سچے رسول، آج آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین 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 کہا ہے، تو راز کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، جس شخص کو اس کی زندگی میں ماں باپ ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے، وہ بدبخت ہلاک ہو جائے، اور مجھے کہا کہ تم کہو آمین۔ تو میں نے کہا، جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جائے اور وہ بدبخت آپ پر درود السلام کا نذرانہ پیش نہ کرے، وہ بدبخت بھی ہلاک ہو جائے، اور مجھے کہا کہ تم کہو آمین۔ اب وقت ہوتا تو میں والدین کی عظمت اور درود کی برکات اور فضائل آپ کی خدمت میں رکھتا۔ درود کی ایک حدیث سن لیں آپ، فرمایا من صلی علیہ مرت، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے، صلی اللہ بعشر، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود، اللہ ہمارے کو درود کیا مطلب ہے؟ یعنی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں ایک بار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہنے سے۔ تو اگر وہ آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، ایک مرتبہ درود زندگی میں پڑھنا فرض ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے ذرا مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ جس شخص کو، اس کی ترتیب آگے پیچھے کر دی ہے میں نے، جس شخص کو اس کی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ، یہ بڑھیا مہینہ، شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ مہینہ اس کو مل جائے تو اس مہینے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے اور جنت کا حقدار نہ بنا سکے، بدبخت ہلاک ہو جائے، اور مجھے کہا کہ تم کہو آمین۔ اب دوستو ذرا سوچ لینا کہ جس دعا کو فرشتوں کا سردار مانگے اور اس پر آمین نبیوں کا سردار کہے، اس کی قبولیت میں کچھ شک باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے اس بڑھیا مہینے کو میرے دوستوں سے ضائع نہیں کرنا، اس کی ایک ایک جو ہے ساتھ، اس کا ایک ایک پل قیمتی ہے اور اس کو قیمتی بنانا ہے۔ اور علماء آئیں گے یہاں، دروس قرآن کی محفل ہر ہفتے ہوتی ہے انشاءاللہ، مساجد کے اندر بھی ہے۔ آج تو میڈیا کا دور ہے، غلغلہ ہوگا رمضان کی برکات کا، اس کے فیوز کا اور اس کے خزانوں کا۔ تو میرے دوست اور عزیزو، جتنا کوشش کرا سکو اس جو ہے رمضان المبارک کو، جو اس کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا اس پر عمل کرنے کی پہلے مجھے اور پھر آپ کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ حدیث کا متن اور ترجمہ اگر آپ سناتے ہیں